والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج ہم نئی سورہ نحل شروع کریں گے۔ نحل عربی زبان کا لفظ ہے۔ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھیاں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 128 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اتا امر اللہ، جب یہ آیت تھی، یہ 3 لفظ اترے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک دم تھوڑے سے اچھلے، کیونکہ سے معنی قریب آ گیا ہے حکم الہی، یعنی قیامت آ گئی۔ اتا امر اللہ، آپ ایک دم ایسے ہوئے، ایسے ایک دم نکلا۔ صحابہ نے دیکھا کیا ہو گیا، لیکن جب آگے آیت آئی نا، فلا تستعجلوہ، بس اس کے لیے عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، سبحانہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، برتر ہے، اما، اس سے جو یشرکون، جو شرک کر رہے ہیں۔ شان نزول اس طرح ہے، مشرک لوگ، کفار مطالبہ کرتے تھے، کہا کہ کب آئے گی قیامت؟ قیامت کب آ رہی ہے؟ کب آنے والی ہے قیامت؟ جب ایسی بات کرتے تھے تو رب نے فرمایا، اتا امر اللہ، قریب ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو میرے آقا کو گزرے ہوئے 1500 سال گزر چکے ہیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ، لیکن رب کہتا قریب ہے یہ۔ آپ کہو گے کیسے؟ اگر ان دنوں کا موازنہ کیا جائے، عالم برزخ کا موازنہ کیا جائے وہاں کا، تو وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہاں کا نظام الگ ہے، وہاں کا نظام الگ ہے۔ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اتا امر اللہ، قریب ہے، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، بس اس کے لیے عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، برتر ہے، اما یشرکون، جو شرک کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قیامت کے نزدیک نشانیاں تو ساری ہیں، بیان کر دی۔ میں نے فرمائی کہ مغرب سے ایک ڈھال نما بادل نکلے گا، ابر نکلے گا کالے رنگ کا، وہ ابر آسمان سے بلند ہو جائے گا۔ لوگ دیکھ، اس میں سے آواز نکلے گی، لوگوں، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر لوگ اپنے کام میں لگ جائیں گے، پھر آواز آئے گی، لوگوں، پھر لوگ اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ کہا لوگوں، میرے آقا ارشاد فرمایا، جب تیسری آواز آئے گی، جو پانی بھر رہا ہوگا وہ پانی پی نہیں سکے گا، جو دودھ نکال رہا ہوگا اونٹنے کا وہ دودھ پی نہیں سکے گا، وہ جو کام کر رہا ہوگا وہ کام کر نہیں سکے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جلدی نہ کرو،
ينزل الملائکہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم پر، علی من یشاء جسے چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے مخصوص کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ کریم جو ہے وہی فرشتوں کے ذریعے، یعنی وحی کے ذریعے اپنے مخصوص میں اپنے نبیوں پر وحی اتارتا ہے، اپنے نبیوں پر وحی اتارتا ہے۔ انذروا کہ خبردار کرو، ڈراؤ، انہو کہ لا الہ کوئی نہیں ہے معبود الا مگر انا فتقون مجھ سے ڈرو۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے آیت میں، ایک تو توحید کا اور دوسرا تقوی کا۔ اللہ کی توحید یعنی معبود برحق اللہ کی ذات ہے، عبادت کی جائے تو اللہ کی جائے، سجدہ کیا جائے تو اللہ کو کیا جائے۔ اور پھر فرمایا مجھے سے ڈرو، کہا تھا کہ اگر بندہ ایک ذات سے ڈرنے لگ جائے جو اللہ سے ڈرے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، سب اس سے ڈریں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مائی رابعہ بصری جنگل میں تنہ تنہا عبادت کرتی تھی، اور وحشی درندے، جانور، شیر، چیتا چاروں طرف ان کی حفاظت کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ یعنی وہ اللہ سے ڈرتی تھی، عورت تھی اللہ سے ڈرتی تھی، ساری مخلوق اس سے ڈرتی تھی۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ حلال اور حرام یہ سمجھ لے کہ اللہ میرے ہر کام سے واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں تھوڑی سی جنبش بھی کرتا ہوں اس سے بھی باخبر ہے، تو گناہ کے قریب نہیں آئے گا۔ جو گناہ نہیں کرے گا تو وہ اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا ساری مخلوق کی تابعداری کرے گی۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ۔ تعالی برتر ہے اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفے سے لیکن وہ جھگڑالو بن گیا۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ ابی بن خلف جو تھا ایک بوسیدہ ہڈی کو اٹھا کے لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگا دیکھو آپ کہتے ہو کہ مرنا ہے، یہ دیکھو یہ ہڈی کا کیا بنے گا، یہ بنے گا، ایسے باتیں کرنے لگا، کون پیدا کرے گا؟ تو رب نے جواب دیا ہے، بھئی میں جواب دیتا ہوں، خلق الانسان من نطفہ، کہ یہ تو ہڈی کی بات کرتا ہے، ہم نے انسان کو پانی کی بوند سے بنایا ہے، پانی کے ایک قطرے سے بنایا ہے۔ فَإِذَا خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو بن گیا اور تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر کا تفصیلی جواب سورہ یاسین میں دیا گیا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔